بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ روک سکتے ہو تو روکو، روک سکتے ہو تو روکو بارش کی ان پہلی بوندوں کو، کچی مٹی تو مہکے گی یہ اس کی مجبوری ہے۔ زندہ دل بزرگوں، شیر دل نوجوان بھائیوں، پھول دل ننھے منھے ساتھیوں، دنیا میں انسان کے اوپر رحمان کے بے شمار احسانات ہیں۔ ان میں سے ایک بہت بڑا احسان کہ رحمان نے اپنے نام سے مشتق کر کے ہمارے لیے رحم کو بنایا ہے اور ہمیں پھر رحم کے رشتوں میں پرو دیا ہے۔ رحم کی تینوں قسموں سے جڑنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ پہلا رشتہ جو اللہ الرحمن کے ساتھ ہے، دنیا میں رہ کے کسی بھی انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جس رحمان نے بڑی رحمت کے ساتھ رحم فرماتے ہوئے مجھے اور آپ کو انسان بنایا ہے، ہم دنیا کی دوڑ میں اس رب کو بھول جائیں اور اپنے تعلق بعض مجبوریوں کی بنیاد پہ جو عارضی ہیں اس رحمان سے وہ تعلق توڑ کے بیٹھ جائیں۔ آپ مجھ سے قبل جو گفتگو سن رہے تھے، یہ گفتگو ہم کبھی نہ کرتے سٹیج کے اوپر اگر ہمارے تعلقات اپنے رحمان سے کچے نہ ہو چکے ہوتے۔ کچھ وہ کھچے کھچے رہے، کچھ ہم تنے تنے، اسی کشمکش میں ٹوٹ گیا رشتہ چاہ کا۔ اگر دنیا میں کسی پیار کرنے والے سے تعلق ٹوٹے تو تکلیف ہوتی ہے، لیکن خالق، مالک اور رازق جس نے مجھے بنایا ہے، مجھے اس رحمان کے ساتھ بھی اپنے آپ کو جوڑنا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رحم کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک رحم سے ہماری اصل بنی ہے اور دوسرے سے ہماری نسل بنی ہے۔ ان دونوں کی قدر میری اور آپ کی زندگی میں اعزاز کے لیے ضروری ہے۔ کوئی بھی شخص معزز نہیں ہو سکتا جب تک وہ اللہ الرحمن کو یاد نہیں رکھتا۔ وہ بے وفا ہوگا، وہ دنیا میں کبھی بھی وفادار نہیں ہو سکتا۔ ان لوگوں سے وفا کی توقع مت رکھنا، ان لوگوں سے وفا کی توقع مت رکھنا جو رب کو بھول سکتے ہیں وہ سب کو بھول سکتے ہیں۔ اور دنیا میں جو شخص رب کو بھول گیا، اللہ نے اسے سزا دینی ہے اور وہ سزا یاد رکھی ہے۔ وہ سزا یہ ہے کہ وہ انسان اپنے رحم کی قدر نہیں کر سکے گا۔ جو اللہ الرحمن کی قدر نہیں کر سکا، وہ رحم کی قدر بھی نہیں کرے گا۔ میری والدہ کے جسم میں رب نے جو رحم رکھا ہے، جس کا تعلق میرے باپ سے جڑا ہے، میری ماں سے جڑا ہے، اور اس رحم سے میں، میرے بھائی اور میری بہنیں اس دنیا میں انہوں نے ایک شناخت پائی ہے۔
یہ میری اصل کا رحم ہے. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام. مجھے اس رحم کی بھی قدر کرنی ہے اور ان رشتوں کو بھی نبھانا ہے، اسے صلہ رحمی کہتے ہیں. اور دوسرا رحم وہ ہے جو مجھے دنیا کے ایک معزز انسان نے اپنی عزت کی شکل میں مجھے دے دیا، اور اس رحم سے میرا تعلق اس طرح سے جڑا ہے کہ میرے بیٹے، میری بیٹیاں اور میری اولاد اس سے بنی، اور یہ میری نسل کہلائی ہے. ہمارے ہاں اونچ نیچ یہ ہے کہ ہم بسا اوقات اپنے نسل والے رحم اور اپنی نسل کی قدر کرتے کرتے سنبھالتے اپنی اصل والے رحم کو اور ان رشتوں کو بھول جاتے ہیں. بھائیوں سے دور، بہنوں سے دور، ماں سے دور، باپ سے دور. اور کچھ لوگ اصل کے رحم کو بچاتے ہوئے اپنی اس نسل والے رحم کو جو اللہ نے امانت دی ہے اور جو دنیا میں انسان کے اوپر اللہ کا بہت بڑا ایک احسان ہے، اس کو گوا بیٹھتے ہیں. بیوی کو طلاق، بچے زندہ یتیم. نہ ہمیں اپنے نسل والے رحم کو گنوانا ہے اور نہ ہی ہمیں اپنے اصل والے رحم سے قطع تعلقیاں کر کے اللہ کے ہاں دنیا میں یا آخرت میں سزا بھگتنی ہے. اس حوالے سے میری اور آپ کی آج کی ملاقات خصوصی طور پہ ان دونوں رحموں سے جڑی ہوگی. اور حضرات، مجھے اللہ سے بڑی امید ہے انشاءاللہ میں جتنے بھی درد پیش کروں گا وہ معاشرے کے اندر کے ہوں گے، اور میرے اور آپ کے ہر گھر کی کہانی ہوگی، اور نتیجہ صرف ہماری غفلت کا ہوگا. ہم معمولی سی توجہ کر لیں گے تو انشاءاللہ میری اصل بھی قائم رہے گی، نسل بھی قائم رہے گی. وہ درخت ناکام ہے کہ جس کی جڑیں مضبوط مگر پھل نہیں دے رہا، اور وہ بھی بیکار ہے کہ جس کو پھل تو مل گیا لیکن کوئی اس کی جڑیں کاٹ کے رکھ گیا. دونوں شکل میں اس کی موت دیر یا بدیر ہونے والی ہے، اور وہ سوکھنے والا ہے، اس کی ہریالی ختم ہونے والی ہے. تو حضرات، میں چند سوالات ضمیر کی عدالت میں رکھنے لگا ہوں، اور ضمیر میری نظر میں دنیا کی سب سے بڑی عدالت ہے. سیشن کورٹ، سول کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، بڑی عدالتیں ہیں. جج حضرات بیٹھتے ہیں، دلیل کی بنیاد پہ فیصلہ کرتے ہیں. بسا اوقات آگے پیچھے معاملے ہو جاتے ہیں، لیکن ضمیر واحد یہ جج ہے. اگر ان عدالتوں میں سے کوئی فیصلہ غلط مل بھی جائے تو یہ مجھے بتاتا ہے کہ جو تو نے اپنے حق میں فیصلہ کروایا ہے تیرا تھا نہیں، حق کسی اور کا تھا، چلے ہو گیا ہے. تو ضمیر بندے کو بتاتا رہتا ہے. اس لیے ہم اپنے ضمیر کی عدالت میں اگر اس کٹہرے میں کامیاب ہیں تو مبارک ہو، اور اگر ضمیر ہمارے شریر کو، ہمارے جسم کو، ہماری باڈی کو جھنجھوڑے اور کہے کہ کہیں غلطی ہو گئی ہے تو پھر توجہ دینا میرا اور آپ سب کا کام ہے. حضرات گرامی، آپ نے سرگودا میں یہ دیکھا ہوگا کہ بندر اور بکرا جانور ہو کے جب ان کی تربیت کر دی جاتی ہے تو ایک ڈگڈگی اور ڈورو کے اوپر وہ کیا کچھ نہیں کر جاتا، کس طریقے سے سسرال جاتا ہے، وہاں کے ماحول کو بیان کرتا ہے اور اپنے پیٹ کی باتیں کرتا ہے. اور وہ بکرا ایک جانور ہو کے کیسے ایک کھونٹی کے اوپر اپنے چاروں پاؤں رکھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. پتا ہے یہ بکرا اور یہ بندر عام جانوروں سے مہنگا ہوتا ہے. اس سے پوچھ کے دیکھنا مداری سے کبھی، یہ مہنگا ہے. کیوں؟ الطیر المربع غال، عربی کی ضرب المثل ہے، جس پرندے کی تربیت کر دی جائے وہ عام پرندوں سے مہنگا ہو جاتا ہے. تو بھائیو، انسان کے جس بچے کی تربیت کر دی جائے کیا وہ مہنگا نہیں ہوگا؟ سوال یہ ہے. تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، وگرنہ علم سے ابو جہل کی جہالت نہیں جاتی.
آپ اور میں سب کے سب بچوں کے علم پہ تو لگے ہوئے ہیں، تعلیم پہ، تربیت میں ہمیں فکر نہیں ہے۔ ذہن میں رکھنا، ہم اپنی تربیت کسی اور کو دے چکے ہیں۔ اور جو قوم اپنے بچوں کو علم پڑھا دے مگر تربیت سے کورا رکھے، پھر اس قوم کے بچوں کو باپ کے سامنے بولنا نہیں آتا، وہ ماں کی قدر نہیں کر سکتے، وہ اپنے استاذ کو عزت نہیں دے سکتے۔ اور یاد رکھیے، جو ان تین کو عزت نہیں دے سکتا وہ اپنی عزت نہیں کر سکتا، اور جو اپنی نہ کر سکے وہ کسی دوسرے کی بھی نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج اسکول، کالجز، یونیورسٹیز گلی گلی میں ہے، اور میرا ہر دوسرا تیسرا چوتھا نوجوان پڑھا لکھا ملتا ہے، لیکن اس کا بیہیو، اس کا رویہ شاید وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، کیونکہ اس نے علم سیکھا ہے، تربیت نہیں سیکھی۔ دوسری چیز، یہ بچے مقدر والوں کو ملا کرتے ہیں، سب کو نہیں ملتا۔ ان کی قدر ان سے پوچھئے جس کی اولاد نہیں ہے۔ دنیا میں سب سے مہنگی چیز اگر اللہ نے انسان کو ایمان کے بعد دی ہے تو اولاد صالح ہے، اور یہ نسل ہے جس سے اس کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ یہ ہمارے جگر گوشے ہوتے ہیں، اور یہ جگر کے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ اولادنا اکبادنا تمشی علی الشوارع، عرب لوگ کہتے ہیں یہ اولادیں ہماری، انہیں عام انسان نہ سمجھیے، یہ ہمارے جگر کے ٹکڑے ہیں جو ہم نے سڑکوں پہ چلا دی ہیں، سائیکل دے کے، بائک دے کے، گاڑیاں دے کے، یہ جگر کے ٹکڑے چل رہے ہیں۔ پوچھنا چاہوں گا، اگر یہ جگر کے ٹکڑے ہیں، گاڑی چلاتے ہوئے راستے میں کبھی پلا آ گیا ہو، کتے کا بچہ آ گیا ہو، کوئی چھوٹا سا جانور بلی کی شکل میں آ گیا ہو، آپ اپنی گاڑی کو بریک لگواتے ہیں کہ نہیں؟ میں نے کئی گاڑیاں الٹ دی دیکھی ہیں صرف اس لیے کہ وہ ایک جانور کو، کتے کے بچے کو بچا رہے تھے۔ حضرات، میرے اور آپ کے بچے، ہمارے جگر گوشے تباہ ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں، اور ہماری زندگی میں کوئی بریک نہیں، نان سٹاپ۔ ہر شخص اپنے کام پہ دن رات اپنے سرکل میں وہ مجبور ہو کے گھوم رہا ہے کہ مجھے بچوں کا مستقبل بنانا ہے۔ مستقبل بناتے بناتے پتہ نہیں حال بن سکا ہے کہ نہیں بن سکا، وہ بے حال ہو گیا۔ حضرات، ایک سوال اور بھی ہے، یہ بچے آبگینے ہوتے ہیں، ہمارے بچے جو نسل سے ہمارا تعلق ہے، میں اسے اصل کی طرف انشاءاللہ جب لاؤں گا تو سمجھ آئے گی، ذمہ داری اصل کی تھی جو آج نسل اس کی سزا بھگت رہی ہے۔ ہمارے بچے آبگینے ہیں۔ آبگینے سے میری مراد نازک شیشے، نازک شیشے۔ کیا آپ اور میں نہیں سمجھتے کہ عام برتن بھی بڑے مہنگے ہوتے ہیں، ان کی قدر کی جاتی ہے، سنبھالے جاتے ہیں؟ اسٹیل کا گلاس بھی ہم نہیں گرنے دیتے، گرے گا تو اس کو ٹیڑھا ہو جائے گا، لیکن شیشے کے برتن گھر میں مائیں، بہنیں اور ہم سب اس کی حفاظت کوئی زیادہ ہی نہیں کرتے، اور خصوصاً اگر وہ جہیز کا ہو تو میاں کو بھی نہیں ملتا مہمان کے آنے پہ، یہ نہیں میں کڈنا ابو بشتی دی نشانی ہے، اور اگر کہیں مجبوری کے تحت دبا دبو کے نکلوا ہی لے تو پھر بچے کو نہیں اٹھانے، آپ خیال نہ لے کے جاؤ، اور اگر کہیں لاتے ہوئے ٹوٹ جائے تو پھر اس بچے کے اوپر میرے خیال میں لاٹھیاں، جوتے اور معلوم نہیں کیا کیا ٹوٹتا ہے۔ اگر یہ ہیں تو کیا کہا تھا محبوب نے؟ لا تکسر القواریر، یہ آپ گینے ہیں سنبھالنے کے لیے، توڑنے کے لیے نہیں ہے۔ آئینہ ٹوٹ بھی جائے تو بڑی بات نہیں، دل نہ ٹوٹے کہ یہ بکتا نہیں بازار۔ اور ہم نے اپنے آپ گینے اپنے آپ سے کیسے توڑ کے کہاں پھینک دیے ہیں، ذرا توجہ چاہوں گا۔ 2-4 سال سے میں خبریں اکٹھی کر رہا ہوں اور حیران ہوں کہ ملک کے کسی دور دراز حصے میں کوئی ایک بچہ پیدا ہونے کے بعد ہاسپٹل سے اغوا ہو جاتا ہے، سارا میڈیا دھوم مچ جاتی ہے۔ پچھلے دنوں میں ہمارے کچھ بچے، سلسلہ تھا یا نہیں تھا، لیکن ہر طرف ایک خوف، ایک رعب، ایک دبدبا، ایک عجیب سی پریشانی کی کیفیت تھی۔ لوگوں، پوچھنا چاہتا ہوں، بچہ ایک آدھا اغوا ہو جائے تو اتنا شور اور اتنا خوف
پوری قوم کے بچے من حیث القوم غیر ان کو لے گیا ہے اور ذہنی طور پہ اغوا کر کے لے گیا ہے. یہ میڈیا نے بچے ہمارے نہیں رہنے دیے. ہماری نسل اب ہماری نہیں ہے، معذرت کے ساتھ. کسی کو فکر ہی نہیں ہو رہی کہ ہم بھی کوئی تربیت کی سوچیں، ہم بھی کوئی ان کے بارے میں. گھر ہمارا ہے، چھت ہماری ہے، چار دیواری ہماری ہے، شہر بھی میرا، صوبہ بھی میرا، ملک بھی میرا، لگایا ہوا سرمایہ اور پیسہ بھی میرا، دولت بھی میری، بیوی بھی میری، نسب بھی میرا، حسب بھی میرا، بچے بھی میرے، شکل بھی میری. لیکن ان کی عقل اور ان کا دماغ، ان کی باڈی برین واشنگ، یہ ٹوٹلی گواہ ہو چکے ہیں. کسی کو پرواہ کیوں نہیں؟ یہ سوالیہ نشان ہے حضرات. میں نے دیکھا اور یہ سوال شاید ہمیں جگا دے. بچے کے کپڑوں پہ، یونیفارم پہ داغ لگتا ہے، ماں فکر مند ہوتی ہے، اسکول فکر مند ہوتا ہے، لکھ کے ڈائری لکھ کے بھیجتا ہے آپ کے بچے کے کپڑے صاف نہیں ہوتے، داغ لگے ہوتے ہیں. ماں کو فکر، دادی اماں کو فکر، نانی اماں کو فکر، بابا کو فکر، دادا ابو کو فکر، مامے پریشان، چچے تائے پریشان، سب رشتے کوشش کریں کہ بچہ نیٹ اینڈ کلین ہو، یونیفارم پہ داغ نہیں آنا چاہیے. اور لوگوں، ان بچوں کے ضمیر اور ان کے شریر، ان کے جسم کے اوپر گناہ کے کتنے بڑے بڑے داغ ہیں. ہمیں کبھی فکر ہوئی؟ میں حیران ہوتا ہوں. ملک میں ایک لونگ گم ہوا تھا تو پورے ملک میں شور مچ گیا تھا. یہاں اتنے اتنے شہزادے گم ہو گئے، ماں باپ سے دور ہو گئے، داغ کی دنیا میں چلے گئے، فکر ہی کوئی نہیں. میں لطیفوں کا قائل تو نہیں، لیکن حقیقت ہماری کچھ ایسی ہے. کہتے ہیں کہ چور گلی میں گھس آیا، لیکن وہاں کا شریف شہری مطمئن رہا. کہتا ہے کہ دیکھتا ہوں کہ چور سالا میری گلی میں گھس آیا. میں نے کہا فکر من نے کاسے کی نہیں، تیل من نے ملا ہوا ہے، دودھ من نے پیا ہوا ہے، لنگوٹ من نے کسا ہوا ہے، فکر من نے کاسے کی نہیں، آئے گا پکڑ لوں. کہتے دیکھتا ہوں کہ سالا میرے ہی گھر میں گھس آیا. میں نے پھر ٹینشن نہیں لی. میں نے کہا کہ دودھ من نے پیا ہوا ہے، تیل من نے ملا ہوا ہے، لنگوٹ من نے کسا ہوا ہے، فکر من نے کاسے کی نہیں. کیا دیکھتا ہوں وہ سارا سامان باندھ رہا ہے. میں نے بولا کوئی بات نہیں، دودھ تو من نے پی رکھا ہے، لنگوٹ من نے کس رکھا ہے، تیل من نے لگا رکھا ہے، فکر من نے کاسے کی نہیں. کہتے ہیں پھر؟ کہتے ہیں جی وہ سامان اٹھا کے لے گیا. کہتے پھر کیا ہوا؟ کہتے جی وہ دودھ میرا پیا رہ گیا، تیل میرا ملا رہ گیا، لنگوٹ میرا کسا رہ گیا. ہماری حالت ہے وہ، یا ہماری حالت اس وقت وہ ہو چکی ہے. صبح جا کے چیک کیجئے گا، کسی برائلر مرغیوں کی شاپ پہ جا کے آرڈر لگائیے گا، گیٹ کھلا ہوا ہوگا، ساری مرغیاں دیکھ رہی ہوں گی، لیکن جسے ہاتھ ڈلے گا وہی تھوڑی سی چین چون کرے گی، اس کی گردن پکڑ کے ایک ہاتھ سے اس کو ذبح کر کے وہ مارا جائے گا. باقی کہیں گی ہماری تو ابھی باری نہیں آئی نا. ہماری کیفیت اس وقت باری باری ہمارے بچے، ہماری قوم، ہماری نسل، ہماری عزت، ہماری آبرو، ہماری سوچ، ہمارا دین، ہماری دنیا، ہمارا عقیدہ، ہماری سوچ کی اپروچ سب کی سب اغوا ہو گئی، داغدار ہو گئی، فکر نہیں ہوئی. حضرات اگر بچہ گھر میں آگ کے شعلے سے کھیلتا ہے، میں نے ماؤں کو تڑپتے دیکھا ہے، رضائی میں ماچس لے کے لیٹ جائے اور تھوڑا سا شعلہ جلا لے، ایمان سے سوچیں آپ کے دل پہ کیا گزرے گی. ٹینشن ہوگی کہ نہیں؟ پتہ چل جیسے ہی کہ یار اللہ نہ کرے یہ رات میں یہ سارا کچھ کر لے گا تو کیا بنے گا. پوچھنا چاہتا ہوں، ایک ماچس دیا سلائی شعلے پہ تو اتنی تڑپ لگی ہے. ارے یہ جو ماشاءاللہ پوری کائنات کی آگ لے کر کے شعلوں سے کھیل رہا ہے، ہم ماریں تھپڑ ماریں، دیا سلائی لے لیں، لائٹر چھین لیں، گھبرائیں، چولہے کی آگ سے نہیں. ہمارے بچے جہنم کے شعلوں سے کھیل رہے ہیں. اور دنیا کے اندر اس وقت جو زنا، شراب اور جو بھی حدث والا حرج، جتنی
بھی دنیا کی بربادیاں آگ لگا کے اس معاشرے کی عزت کو جلا رہی ہیں. ہر رضائی میں، ہر کمبل میں، ہر کمرے میں، ہر جیب میں یہ آگ کے شعلے ہم نے ہاتھوں سے خرید کے دیے ہوئے ہیں اور مطمئن ہیں کہ انہیں کچھ نہیں ہوگا. حضرات احمد پور شرقیہ ہے، عالمگیر کالونی ہے، گلی نمبر 3 ہے. باپ فوت ہو چکا ہے، 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. ماں سلائی کر کے بچوں کی ضرورتیں پوری کرتی ہے. چھوٹا بچہ جو زیادہ ہی چھوٹا تھا ابھی بولنا سیکھا تھا، بڑے بھائی جو اس سے کوئی 1.5-2 سال بڑا تھا اس سے بیٹھا باتیں کر رہا ہے. کہتا بھائی یہ ساتھ میں حامد کے ابو ہیں وہ بھی گھر آتے ہیں، فیصل کے ابو بھی گھر آتے ہیں، ہمارے ابو ہم سے ناراض ہو گئے ہیں، وہ گھر نہیں آتے. بڑا کہنے لگا مجھے پتا تو نہیں ہے، باپ کی زندگی میں قدر کرو، یہ اصل ہے، اور یہ اصل اپنی نسل کی قدر کرے، نہیں تو جب بچوں کے سر سے سایہ اٹھ جاتا ہے پھر اللہ ہی حافظ ہوتا ہے. زندہ بچوں کو یتیم مت بنائیں. چھوٹا بڑے سے بول رہا ہے بھیا میرا دل اداس ہے، مجھے جواب دو، ابا ناراض ہیں ہم سے. کہتا بھائی یہ تو مجھے بھی پتا نہیں، ایک دن ابو بیمار ہوئے تھے، 4 پائی پہ ڈال کے لوگ ان کو لے گئے تھے، پھر نہیں آیا. ماں سن رہی ہے، مشین چلا رہی ہے، اپنے خیالات میں گم ہے. میں کوئی لطیفہ یا قصہ کہانی نہیں، اس زمین کا ایک دکھ سنا رہا ہوں. حضرات چھوٹا ترلا ڈالتا ہے کہ مجھے بابا سے ملوا دو. بڑے نے چھوٹے کو اٹھایا ہے، چل پڑے ہیں گلی کے باہر. گٹر کا منہ کھلا ہوا ہے، دونوں باتیں کرتے کرتے بیچ میں گرے. ماں کا دل بھی رب نے عجیب بنایا ہوتا ہے. 7 سمندر پار بیٹا تکلیف میں ہوتا ہے، اسے یہاں رک بھرتا ہے اور پریشان ہوتی ہے. مشین رکی، کہا میرے بچے باتیں کر رہے تھے. اٹھی گلی میں دیکھا نظر نہیں آئے، دائیں بائیں بھاگ. ذہن میں خیال آیا کہ ہاں گٹر کا منہ کھلا تھا، گئی، بلبلے نکل رہے تھے. ماں نے کچھ نہیں دیکھا، پیچھے چھلانگ لگا دی. اس کو پیچھے گلی میں کوئی نوجوان دیکھ رہا تھا، شور ڈالا، خیر انہوں نے نکالا. میرے کہنے کا مقصد ہے بچہ گٹر میں گڑے میں گر جائے، ماں کو فکر، باپ کو فکر، پیچھے چھلانگ لگا دے. ہیڈ پنجنت پہ علی پور کے پاس 5 دریاؤں کے ہیڈ کے اوپر میری آنکھوں نے دیکھا بچہ کشتی میں سے گرا، باپ نے پیچھے چھلانگ لگائی، بیٹے کی لاش مل گئی، باپ کا لاشا بھی نہیں ملا. حضرات ہم اپنے بچوں کو گڑے میں گر جائیں فکر ہوتی ہے، ہمارے بچے جہنم کے گڑوں میں پرواہ کوئی نہیں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. او لوگو کہاں چلے گئے ہو؟ تمہارے گھروں میں آگ لگ چکی ہے، تمہاری اولادیں جہنم کے گڑوں میں گر رہی ہیں، پرواہ تک کی نہیں ہے. میں دیکھتا ہوں بچہ صبح ناشتہ نہ کرے، ماں بڑی تڑپ جاتی ہے، شوہر کو بلاتی ہے، اسے سمجھائے ناشتہ نہیں کر رہا، نہیں کرا نا تو اس کی پاکٹ منی ڈبل کروا دیتی ہے. اس نے آج کچھ کھایا نہیں، اسے دو. پیچھے سے جا کے کھانے پیک کر کے لے کے جاتی ہے. اور اگر اس کے جسم میں کوئی کمی ہو، سفید داغ پڑ جائیں، ڈاکٹر صاحب بولتے ہیں کیلشیم کی کمی ہے، وٹامنز دیے جائیں. لوگوں جسمانی کمزوری پہ تو نظر گئی، اور جسم دن میں 2 دفعہ حد 3 دفعہ کھانا کھا لے تو کافی ہوتا ہے. لیکن میرا اور آپ کا بچہ صرف جسم سے نہیں روح سے بھی بنا ہے، اور روح کو ہر 2-2.5 گھنٹے کے بعد بھوک لگتی ہے، ہر 2-2.5 گھنٹے کے بعد. میرا آج یہ ٹاپک نہیں ہے کہ روح کی خوراک کیا ہے، کب کب کیسے کیسے وہ تڑپتی ہے. ہم نے اپنے بچے کو سال ہا سال سے کبھی روحانی خوراک دی ہی نہیں. وہ کنگال ہے، وہ کمزور ہے، وہ لاغر ہے، اس کی روح بالکل ختم ہو چکی، ہمیں پرواہ کوئی نہیں. حضرات میں نے دیکھا ہے اس دنیا میں رہ کر کے، اگر اللہ نہ کرے ہاتھ خراب ہونا، فوری طور پہ ذہن میں مشہوری آ جاتی ہے ڈیٹول والوں کی، سیف گارڈ والوں کی، لائف بوائے والوں کی. 10 سے بچانا، پہلے 5 پھر کہا 10 بیماریوں سے ہاتھ دھوئیں، صاف کریں. کیوں؟ یہ جب جراثیم لگیں گے دکھتے نہیں ہیں تو اس سے بیماریاں بڑھیں گی. فلو ہوگا، زکام ہوگا، نزلہ ہوگا، کھانسی ہوگی، تشنج ہوگا.
اور دیگر متعدی بیماریاں ہوں گی، بخار ہوگا، ٹمپریچر چڑھے گا، یہ پرابلم وہ پرابلم، بچایا جائے بچوں کو۔ سوال یہ ہے کہ دنیا کی سب سے بدترین بیماری کینسر نہیں ہے، کینسر سے بھی خوفناک، اور دنیا کی ہر بیماری سے تباہ کن بیماری اس کائنات میں شرک کی اور بدعات کی بیماری۔ یہ دو بیماریاں کائنات میں میرے رب نے اس نوعیت کی رکھی ہیں، محسوس بھی نہیں ہوتا۔ جیسے جسم میں خون چلے تو پتہ نہیں چلتا، اور چیونٹی کا دبیب نمل اگر چیونٹی چلتی ہے تو اس کے چلنے کی آواز نہیں آتی۔ لوگوں یہ دو چیزیں معاشرے میں، قوم میں، بچوں میں، رحم میں، اصل میں اور نسل میں سرایت کر جاتی ہیں۔ آپ اور میں بڑے بے فکر ہیں، کوئی بات نہیں، چل رہا ہے، حسرات نہیں۔ میں نے ون ویلنگ کرتے ہوئے نوجوانوں کے ذوق دیکھے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں۔ میں گاڑی میں ہوتا ہوں، کسی نوجوان کو دیکھتا ہوں، اللہ کی قسم اسی وقت ہر چیز بھول کے زبان پہ دعا آ جاتی ہے، اللہ یہ کسی مائی کا لال ہے، یہ کسی باپ کا بیٹا ہے، اس کو زندہ سلامت صحیح اس کو آج لے جا اور اس کے ذہن کو تبدیل فرما دے۔ غیر کا بچہ بھی ہو، میرے دل میں درد اٹھتا ہے کہ یہ ون ویلنگ کر رہا ہے، قانون بنا ہے، چالان کیا جائے، قید کیا جائے، جرمانہ دیا جائے۔ حضرات ہاں یہ ون ویلنگ جان کا خطرہ۔ رب نے کیا کہا تھا؟ تیری دنیا کی گاڑی دو چیزوں پہ چلے گی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ ایک ویل دنیا کا، دوسرا ویل دین کا۔ ہماری پوری قوم، ہماری نسل، ہماری اصل، ہمارا حسب، ہمارا نسب، ہمارے ددیال، ہمارے ننیال، ہمارے سسرال، سب کے سب ون ویلنگ کر رہے ہیں، اور سب کے سب دنیا کے ویل پہ چل رہے ہیں۔ کسی کو ڈر نہیں لگتا، کوئی خوف نہیں ہے۔ یہ وہ موضوع ہے جسے آج احساس کے ساتھ محسوس کر لیجئے۔ کہنے والے نے بڑی درد سے کہا تھا، بڑا محسوس ہوتا ہے، بڑا محسوس ہوتا ہے۔ تیرا محسوس نہ کرنا، محسوس نہیں کر رہے ہیں۔ حضرات ان سوالوں کے بعد آگے بڑھنے لگا ہوں۔ اگر یہ سوال سچے ہیں، درد سچا ہے، کہانی گھر گھر کی ہے، زخم عام ہے، تو اس کا مرہم کہیں باہر سے نہیں ملے گا، مرہم ہم ہی نے ڈھونڈنا۔ میں چھوٹے ہوتے ہوئے ایک شعر پڑھا کرتا تھا، اور وہ شعر کتاب و سنت کی روح سے صحیح نہیں ہے، لیکن وہ قوم کا ایک درد لے کے بیٹھا تھا کہ ہم دم سے گئے، ہماری سانسیں چلی گئی ہیں، ہم دم سے گئے، ہم دم کے لیے کوئی ایسا وفادار ساتھی ملے، ساجی ملے، کہتا ہے ڈھونڈتے ڈھونڈتے میری زندگی ختم ہوگی لیکن وہ مجھے ملا نہیں۔ ہم دم سے گئے، ہم دم کے لیے، ہم دم کی قسم۔ اللہ کے علاوہ دین میں کسی کی قسم اٹھانی حرام ہے، لیکن نقل کفر نباشت غلط ہے۔ ایک درد معاشرے کا، ہم دم کی قسم، ہم دم نہ ملا، میں اپنی سانسیں کھو بیٹھا، سانسیں عطا کرنے والے رب کی قسم، لیکن مجھے کوئی ایسا نہیں ملا۔ مرہم بھی گئے، مرہم بھی گئے، مرہم کے لیے کوئی دوا ملے، کوئی دارو ملے، مرہم کی قسم مرہم نہ ملا۔ مرہم تھا، ہم نے لیا نہیں، ہمدم تھا، ہم نے اپنایا نہیں۔ وہ جو راتوں کو مصلے پہ لیٹ کے نہیں بلکہ سجدے میں جا کے گڑ گڑا کے آنسو بہا کے ہنڈیا کی طرح سینہ ابلتے ہوئے کہ رب امتی رب امتی، ہم اپنے بچوں کے لیے اسے آئیڈیل بنا نہ سکے، سیرت النبی سکھا نہ سکے۔ آئیڈیل بنا تو کوئی ہیرو بنا، کوئی ہیروئن بنی، غیر آیا ہمارے ملک میں آ کے غیروں کو ہیرو بنا گیا، میرے محبوب کے کردار کشی کر کے انہیں زیرو بنا گیا، ہم چپ رہے۔ حضرات محسوس کب کریں گے؟ کام مشکل تو نہیں تھا۔ میں مہینے کے بعد اپنے بچوں کو پکنک پہ لے کے جاؤں ضروری ہے، آؤٹنگ کے لیے لے کے جاؤں حالات کا تقاضا ہے، ہر گرمی میں شمالی علاقہ جات میں جاؤں ضروری ہے۔ کیا آپ اور میں زیادہ نہیں تو سنڈے کے سنڈے، جمعے کے جمعے
اپنے بچوں کی ملاقات کسی بہت عظیم ہستی سے نہیں کروا سکتے ہیں، لیکن مجبوری کیا ہے، جیسی کوکو ویسے بچے، جب خود ہی پتہ نہیں تو بچوں کو کیا بتاؤ۔ کاش آپ نے اور میں نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے اوراق پڑھے ہوتے، جانے ہوتے، پہچانے ہوتے، سنبھالے ہوتے، اور پھر اپنے بچوں کو آنے والے سنڈے کا ہم نے ٹائم ٹیبل دیا ہوتا اور انہیں کہا ہوتا یہ ملاقات ہماری ہوگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دن جیو کے ساتھ گزارا جا سکتا ہے تو ایک دن محبوب کے ساتھ نہیں گزارتے، اور اس میں کیا رکھتے؟ میرے محبوب کی سیرت اور زندگی کا کوئی ایک ورق اٹھاتے اور اس ورق کے ساتھ اپنی اور بچوں کی ملاقات کراتے کہ ہمارے محبوب کا مثال کے طور پہ لباس کیسا ہوتا تھا، مزاج کیسا ہوتا تھا، بچوں کے ساتھ آپ کی محبتیں کیسی ہوتی تھی، بڑوں کے ساتھ آپ کی عزتیں کیسی ہوتی تھی۔ ایک ٹاپک، اور اس کے اوپر بچے پوچھتے، آپ بتاتے، محبوب کو آئیڈیل بناتے، لیکن کیا کہوں جسے لے گئی ہے ابھی ہوا، وہ ورق تھا دل کی کتاب کا، کہیں آنسوں سے لکھا ہوا، کہیں آنسوں سے مٹا ہوا۔ آج ہم نے سیرت کے اوراق مٹا دیے، قرآن کے اوراق کھول کے نہیں دیکھے، پھر ہماری زندگی نے ہمیں جو دن دکھا دیے وہ آپ سے بھی مخفی نہیں، مجھ سے بھی مخفی نہیں۔ میرے اور آپ کے بچے مسٹر چپس پڑھ رہے ہیں، کیا ملا ہے چپس پڑھ کے؟ یہ نصاب تو ہم نے پیسے لگا کے انہیں پڑھایا نا، کوئی تھوڑا ٹائم خود دیتے، ان میں بیٹھتے، انہیں بھی پتا ہوتا۔ ان کو پوچھ لیں، اسلام کی بدیہات کا ہی پتا نہیں۔ تو حضرات، اس مقصد کے لیے چند اہم رہنما اشارے دے رہا ہوں، اللہ کرے ہمارے دل کو بات لگے اور ہم محسوس کریں۔ سب سے پہلے بچوں کی تربیت کرنے سے پہلے اپنی تربیت ہماری ہونی ضروری ہے۔ اور اب لوگ کہتے ہیں فاقد الشیء لا یعطیک، جو خود محروم ہے تجھے کیا دے گا؟ جو خود محروم ہے آپ کو کچھ نہیں دے سکتے۔ جس کے گھر میں لویرا نہیں ہے، دودھ نہیں ہے، اور آپ جا کے اسے کہیں کہ مکھن دے دیں، وہ بیچارہ محروم ہے۔ ہم اپنے بچوں کی تربیت اور ان کو دین کیسے سکھائیں، رب کا رسول کا وفادار کیسے بنائیں؟ ان کا بنائیں گے تو ہمارے خود بخود ہو جائیں گے۔ جب ہم نے رب سے وفا نہیں کی تو اس حوالے سے خصوصی گزارش، میں اور آپ جیسے بھی ہیں، تھکے ہوئے ہیں، حالات کے مارے ہوئے ہیں، سرکل میں دوڑ رہے ہیں، سمیع اللہ بھائی نے آپ لوگوں کے سامنے جتنی بھی گزارشات رکھی ہیں، یہ کوئی مذاق نہیں تھا، یہ کوئی ڈرانا نہیں تھا، یہ کوئی صرف نظارتیں نہیں تھی، یہ ایک زندگی کا حصہ ہے۔ ہمارے بچے ہم سے کبھی بھی گفتار کی بنیاد پہ کچھ نہیں سیکھتے۔ آپ خود سگریٹ نوشی کریں، بچوں کو کہیں سگریٹ نہیں پئیں، اس سے بڑا مذاق کوئی نہیں۔ آپ شیشہ لگائیں، حقہ لگائیں، نسوار رکھیں، بیڑا پان گٹکا کھائیں اور بچے کو کہیں کہ تو سپاری نہیں کھا، معذرت۔ بچوں کو لاکھ کہتے رہے نماز پڑھ، آپ نہیں پڑھتے، کبھی نہیں چلے گا۔ آپ چیک کر کے دیکھ لیں، چھوٹا سا بچہ جسے ابھی چلنا نہیں آتا، آپ مصلی پہ آ کے کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہہ کے دیکھیں، وہ بچہ چلتا، جیسے بھی گرتا اٹھتا، کوشش کرے گا اپنے بابا کو کاپی کرے گا۔ تو بچوں کی تربیت، رحم کے رشتوں کو آپ انہیں اپنی اصل اور اپنی نسل کا مستقبل سوچیں، آپ دیکھیں گے کہ یہ بچے آپ کو انشاءاللہ کاپی کریں گے۔ آپ جتنے مرضی تھکے ہوئے، میرا ایمان ہے، عربی کا ایک شعر تھا، مجھے بہرحال اس وقت اس کی پوری عبارت ذہن میں نہیں ہے، لیکن وہ کہتا ہے وَالنَّفْسُ قَانِعَةٌ إِذَا قَنَّعْتَهَا، تیرے نفس کو جہاں مرضی اس کو ریگولیٹر کے طور پہ مقرر کر لے، فکس کر لے، یہ ایک ریس ہے، اس کو تھوڑا سا چارج کر، یہ لانگ ٹائم بیٹری کی حیثیت سے کام کرے گا۔ نیند ہماری چارجنگ ہوتی ہے، اور اگر آپ اس کو لمبا ٹائم لگائے رکھیں، بیٹری پھول جائے گی، 24 گھنٹے سو کے بھی اٹھیں پھر جمائیاں آئیں گی۔ اور اگر آپ اس کو اس بات پہ مقتنع کر لیں، سمجھا لیں کہ تیرے لیے رات میں 1 گھنٹہ کافی ہے، تو نے صبح اٹھ کے یہ کام کرنا ہے۔ جب ہمارا ویزا ایکسپائر ہو رہا ہوتا ہے اور صبح ہماری فلائٹ ہوتی ہے، ہمیں کسی الارم کی ضرورت نہیں ہوتی، آٹو الارم اندر سے بجتے ہیں،
تو اپنے بچوں کے لیے رات کو فجر کو اٹھنا اور پیار سے ان کو اٹھانا، بھلے آپ کو بازوؤں میں پکڑ کے نہ لے جانا پڑے۔ مجھے داؤد مدنی رحمہ اللہ تعالی وہ استاذ نہیں بھولتے، اپنے تو بچے تھے ہی، چھوٹے چھوٹے بچے جو حفظ کے لیے آتے تھے نا، ان کو صبح آدھا پونا گھنٹہ اذان سے پہلے آنا، پہلے اٹھانا، نہیں اٹھے ایک کو اس بغل میں لیا، دوسرے کو اس بغل میں لیا، لاڈ بھی کرتے گئے، باتیں بھی کرتے گئے، جا کر کے اس کا منہ دھلا کے وضو کرا کے اس کو اٹھا دیا، دوسرے کو، تیسرے کو۔ وہی بچے جو کل اس طرح سے اٹھتے تھے، آج میں انہیں قوم کو بیدار کرنے والا دیکھ رہا ہوں۔ تھوڑی کوشش کریں، کام کریں، محنت کریں، اور اپنے بچوں کی تربیت کا معاملہ معمولی نہ سمجھیں، آغاز سے ہی تربیت شروع کر دیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ابھی بچہ ہے، ابھی، یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے۔ یہ بچہ بچہ نہیں ہے، یہ مکمل پرفیکٹ انسان ہے، اللہ نے اس میں کوئی چیز ادھوری نہیں رکھی، مکمل۔ یہ آپ سے دیکھیے، چھوٹا ہوتا ہے نا، جب آپ سے اختلاف بھی کرتا ہے، آپ اس کی نوزی پکڑیں، وہ عجیب سا محسوس کرتا ہے، وہ آپ پہ ری ایکشن دے رہا ہے، وہ اپنے ایکشن پیش کرتا ہے، وہ اپنی خوشی کا اظہار مسکرا کے کرتا ہے، وہ آپ کے اختلاف کرتے ہوئے روتا ہے۔ تو اس بچے کو مکمل انسان سمجھتے ہوئے میرے محبوب نے تو اس کی تربیت کی پتہ ہے کب سوچی ہے؟ ہمارے یہاں ماشاءاللہ 30 سال کا بچہ ہو جاتا ہے، باپ کہیں ڈانٹ دے نا یا کچھ کہہ دے تو ماں آگے سامنے آ جاتی ہے، حاجی صاحب جان دو والے بچہ ہے، اب پہ بڑا ہو کے سمجھ جائے گا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے محبوب نے اس بچے کی تربیت کی فکر پتہ کب کی ہے؟ جب ابھی باپ اور ماں کی منگنی نہیں ہوئی تھی۔ تزوجوا الودود، الولود کا کیا معنی ہے؟ ایسی خاتون، ایسا جوڑا ڈھونڈو، ایسا لڑکا ہو، ایسی عورت ہو جن میں یہ خوبیاں ہوں کہ دونوں پیار کرنے والے ہوں، پیار کرنے والے ہوں گے تو انسانیت سے پیار کریں گے، انسانیت سے پیار ہوگا تو نسل کی سوچیں گے، نسل سے پیار ہوگا تو آگے جنم کی سوچیں گے، ولادتوں کی سوچیں گے۔ الودود الولود، پھر وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارا بھی پرابلم ہے، ہمارا بھی مسئلہ ہے، میں نے ابھی کاکا نہیں لینا، ابھی بچہ نہیں لینا، اس کو ضائع کر دو، اس کو میڈیسن، اس کو جو ہے ماشاءاللہ ابارشن کروا دو۔ یہ چکر نہیں ہوں گے۔ کب سوچا محبوب نے کہ جوڑا دونوں محبت کرنے والے، جنم دینے والے، اور پھر جو 4 چیزیں یہاں ہماری مس مینجمنٹ ہو گئی، وہاں ہماری مس پلاننگ ہو گئی۔ کہا دنیا دیکھتی ہے، کوئی جمال دیکھے، کوئی حسب نسب دیکھے، کوئی مال دیکھے، کوئی دنیا کی دولت دیکھے، اور تم نے کیا دیکھنا ہے؟ آپ لوگوں نے دین۔ اور دین کا یہ معنی نہیں کہ لڑکا مرکز امام بخاری میں بخاری پڑھا ہوا اور لڑکی نے کہیں سے بخاری کی ہوئی ہو تو یہ کامیاب بچے ہوں گے اور گھر کامیاب ہوگا، ضروری نہیں ہے۔ میں نے دیکھا ہے ایسے بچوں کے والدین بھی پریشان ہوتے ہیں، سسرال بھی پریشان ہوتے ہیں، ددیال بھی پریشان ہوتے ہیں، جب تک ان کو دونوں چیزیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، خالق سے ڈیلنگ، مخلوق سے بھی ڈیل کرنا نہیں آئے گا، بات نہیں بنے گی۔ محبوب نے کب سوچا؟ فرسٹ نائٹ، پہلی رات، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا، صرف ایک ہی سوچ ہوتی ہے، شادی، شادی، خانہ آبادی۔ دوستوں نے ذہن بنایا ہوتا ہے، سہیلیوں نے مائنڈ بنایا ہوتا ہے، لیکن قربان جاؤں رحمت للعالمین پہ، مربی امت پہ، کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم جنبنا من الشیطان۔ جب دنیا کہہ رہی تھی نا شب وصل گل کر دو سب چراغوں کو، خوشی کی بزم میں کیا کام ہے جلنے والوں کا، تب میرے محبوب نے ایمان کی اور تربیت کی شمع جلائی اور کہا اللہم جنبنا من الشیطان، میں میری اہلیہ، ہمارا یہ ملنا، ہماری یہ ملاقات، ہماری یہ شادی الہ العالمین شیطانی حملوں سے محفوظ رہنی چاہیے، سیکیورٹی تیرے حوالے کرتے ہیں۔ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، اس ملاقات میں اگر ہمارے مقدر میں ہماری نسل، ہمارا کوئی بچہ، بیٹا یا بیٹی لکھی ہے، اللہ شیطانی حملوں سے اسے بھی بالکل سیو اور محفوظ کر دے۔ یہ سوچ ہے میرے اور آپ کے محبوب کی۔ ابھی بچہ آیا نہیں، ہمارا 20-30 سال کا ہو جاتا ہے پھر بھی کاکا ہی رہتا ہے، اب پہ بڑا ہو کے سیکھ جاؤ، سمجھ جاؤ۔ تو معذرت کے ساتھ چھوٹے ہوتے ہوئے بچوں کو، اور دوسری بات چھوٹی عمر کی تربیت پتہ کیا ہوتی ہے؟ شاخ کچی ہو نا، جدھر کو مرضی موڑ لے۔ العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، یہ پتھر میں لکیر ہوتی ہے تربیت۔
چھوٹی عمر کی تربیت ابھی سے شروع کر دیں. یہ مت سمجھیے گا کہ ابھی کارٹون لگا دیں کوئی بات نہیں. نہیں، معذرت کے ساتھ یہ چھوٹا ہے، یہ ڈوریمون اور اس کے برادرز کے ساتھ مل کے، گروپ کے ساتھ مل کے آپ کے گھر کا ڈوریمون بنے گا. آپ بڑے ایزی ہیں، ایزی موڈ لیتے ہیں. پہلے جی سکول بھیج دیں. ماؤں کی بڑی آج کل یہ سائیکی ہے، جان چھوٹ دیے باجی سکول جاندے نے تو شور کٹ دا، سر پھٹ دا سارا دن، 8 بجے تک ہرلو ہرلو کر کے پتہ نہیں کداں بھیج کے آئی. آتے ہی ماں باپ کی فکر ہوتی ہے ناشتہ کرو چلو اکیڈمی چ. پہلے اسکول میں بھیج دیا، تربیت کون کر رہا ہے پتہ نہیں. اکیڈمی میں بھیج دیا، جان چھوڑائی، آئے کارٹون لا لو ہن سو جاؤ. یہ ہے ہمیں اپنے بچوں کی قدر. وہ ماں باپ کہاں ہیں جو بازوؤں پہ لٹا کے پورا پورا دین سکھا دیتے تھے؟ جو پتہ ہے آدم علیہ السلام کا واقعہ قصے کے طور پہ نہیں سناتے تھے، بلکہ کیا کہہ کے کہ بیٹا یہ واقعہ ایسے نہیں بنا، انسان اول اور عصر حاضر کا انسان جو مسائل اس کے لیے تھے وہ آج ہیں، جو شیطان اس کے خلاف تھے وہ آج بھی ہے، جو اس کو جنت میں دیکھ کے راضی نہیں تھے آج بھی تمہیں جنت میں دیکھ کے کوئی راضی نہیں. کل ان کا لباس جنت والا اتروا دیا تھا، آج کے شیطان آج کے انسان کو بے لباس کرنے کے لیے بیٹے اور بیٹی کو ڈیزائن اور فیشننگ کا نام دے کے کہاں کہاں تک ننگا نہیں کر گئے. جو پڑھایا کرتے تھے بازو پہ لٹا کے بیٹا طوفان نوح اور عصر حاضر کے طوفان بڑی مماثلت رکھتے ہیں. جو سکھایا کرتے تھے ہاں کل کا فرعون اور عصر حاضر کے فرعون عصائے موسوی اس کے پیچھے ایک سبق ہے جو بتایا کرتے تھے. بیماری ایوب اور عصر حاضر کی تکالیف اور بیماریاں بچوں کو یاد ہو جاتا تھا. آج تو ہمارے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں، اپنے بچوں کا منہ دیکھ لیں، انہیں اسکول یا اپنے کہیں ادارے میں چھوڑا ہے، تانگا رکشہ لگا ہوا ہے. اگلی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کی تربیت خود کیا کریں. کیا کیا کریں؟ ہے کا موقع ہے. ہمارے یہاں بڑے بڑے میسج آتے ہیں، ٹیوٹر آپ کے گھر پہ، ٹیوٹر کمائی بہت اچھی ہوگی مانتا ہوں. ہمارے فیصل آباد میں اکثر نوجوان کہتے ہیں جی لوما لگی ہیں. ہمارے ہاں لوموں کا ایک کام چلتا ہے، تو یہ ٹیوشن پڑھانے والوں کی بھی لومیں ہوتی ہیں اور ہم بڑا ایزی سمجھتے ہیں چلے کوئی بات نہیں. میرے بھائی مجھے ایک بات بتائیں، عربی کی ضرب المثل ہے ما حق کا مثل ظفرک، جتنا اچھا خارش آپ کا اپنا ناخن کر سکتا ہے کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. دوسرے کو پہلے تو جگہ ہی نہیں ملتی کہ ملتی ہے. کہہ بھی بیٹھے نا، اور میں اللہ کی قدرت پہ راضی ہوں. بڑا میں سوچتا ہوں اپنی باڈی کو دیکھ کے، اللہ نے ہمیں ہماری مجبوریاں بتا دی ہیں. انسان تو بے بس ہے. ہماری باڈی میں ایک حصہ ایسا رکھا ہے جہاں ہمارا ہاتھ نہیں پہنچتا، اور اکثر خارش بھی وہیں زیادہ ہوتی ہے. رب چاہتا تو انچ ہاتھ اور لمبا کر دیتا، بات پہنچ جاتی. لیکن بتایا انسان تو بے بس ہے. ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو، نہ ہوتی حاجت تو ہر بندہ خدا ہوتا. تو اپنی خارش خود نہیں مٹا سکتا. اس کے لیے چائنا نے پنجے بھیج دیے، وہ پکڑ کے اور کبھی منجے پہ رگڑ رگڑ کے، اور کسی کو کہا تو اس نے کبھی اوپر کبھی نیچے، نہیں تھوڑا یار تھلے تینوں پتہ ہی نہیں لگن ڈیا. یہ کرتے کراتے پھر اس نے اگر کی تو زیادہ رگڑ دی، تو نو مار چھڑے چھل چھڑی آئی، تھوڑی پولی کی تیرے سے ہو ہی نہیں رہی. ہاں ما حق کا مثل ظفرک، جس طرح کی تربیت اپنے بچے کی تو خود کرے گا کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. اپنے بچے کی ٹیوٹر وقت کی حسینہ کائنات کو بنا دے، مس یونیورس کو لے آ. کالی کلوٹی ماں جتنی محبت اور پیار سے بچے کو نہلائے گی، حسینہ عالم نہیں نہلا سکتی. ماں کو پتا ہے کہ میں نے ہاتھ نرم کتنا رکھنا ہے اور سخت کتنا رکھنا ہے، میل بھی نہ رہے اور میرے بچے کو تکلیف بھی نہ پہنچے. غیر تو غیر ہوتا ہے، اسے کیا پتا، باپ تو باپ ہوتا ہے. حضرات فخر نہیں، رب کا شکر کر کے کہہ رہا ہوں، شاید ہی کوئی رات ہو جو سفر میں نہ ہو. مجبوریاں ہوتی ہیں. ہمارے ہاں ایک عادت چلی ہے کہ بچوں کو تانگا لگوا دیں، مصروفیت کا دور ہے. جب سے ماشاءاللہ یہ سبز ڈبے نکلے ہیں یہ لگوا دیں، اب اس کے بعد نکلے ہیں وہ والے لگوا دیں. سہولتیں دے دے کے گاڑیاں لگوا دیں، ڈرائیور بھیج دیں. میرے دوست تیرے بچے جس کے ساتھ مرضی چلے جائیں، پھر کل کو اس کی زبان بولیں گے تو محسوس نہ کرنا. بچے سیکھتے ہیں.
ملک کے کسی حصے میں ہوں، اللہ کی توفیق کے ساتھ مالک نے جب تک ہمت دی ہے، میں نے صبح اپنے شہر پہنچنا ہوتا ہے، بچوں کو لے کے اسکول چھوڑ کے پھر کالج جانا ہوتا ہے، واپسی پہ اپنے بچوں کو خود لینا ہے۔ کیوں؟ لوگوں کی تربیت کرتے کرتے اپنے گنوا بیٹھے تو فائدہ کیا ہے؟ میرا کام ہے محنت کرنا، پھل دینا میرے رب کا کام ہے۔ نوح علیہ السلام کی تربیت میں کمی کوئی نہیں تھی، لیکن اپنے گھر کی بیوی، اپنا بیٹا اس تربیت پہ نہیں آئے، نوح علیہ السلام ناکام نہیں ہے۔ ابو العلا مودودی کا ایک جملہ مجھے بڑا باکمال لگتا ہے، کہتے ہیں کہ جس نے اسلام اور حق کو ٹھکرایا ہے نا، تو بدبختی ٹھکرانے والی کی ہے، حق کی نہیں ہے۔ آپ کا ضمیر مطمئن ہونا چاہیے کہ میرا کام تھا، میں نے کام کیا ہے، میری ذمہ داری تھی، میں نے نبھائی ہے۔ مالی دا کم پانی دینا تے پر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لاؤنا، لاوے یا نہ لاوے۔ اس لیے اپنا حق، اپنا ضمیر مطمئن ہونا چاہیے۔ اپنی تربیت پہلے کریں اور پھر بچوں کی تربیت شروع کریں بچپن سے، کیونکہ چھوٹی شاخیں کچی ہوتی ہیں، جہاں مرضی موڑ لیں، تھوڑی سخت ہو جائیں تو موڑنی مشکل ہوتی ہے۔ نہیں، اللہ کا شکر ہے ہم بڑوں کو بھی موڑ لیتے ہیں۔ بانس سخت ہو جاتے ہیں، یار لوگ تھوڑی ہیٹ دے کے، تپش دے کے، وہ ایک سانچا سا بنایا ہوتا ہے اس میں سے گزار کے ان کو بھی سیدھا کر لیتے ہیں، لوکی ڈنگے سریے سیدھے کر لیں گے۔ لیکن آپ کوشش تو کریں، تھوڑی سی محنت تو کریں، توجہ تو دیں۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ، اپنے بچوں کی تربیت خود کرنے کے بعد بچوں کی تربیت جذباتی ہو کے نہیں بلکہ لگاتار اور مسلسل بغیر توقف کے رکھیں۔ ہم جس دن کوئی جلسہ سن لیتے ہیں، کوئی کانفرنس سن لیتے ہیں، کوئی لیکچر اچھا لگ جاتا ہے، کوئی کلپ دیکھ لیتے ہیں، اس دن بڑے جذباتی ہو کے گھر میں جا کے ٹھیا ٹھپا ٹھا ٹھا پھا پھا، ادھر کی ادھر کی، اور تو انو مت نہیں، تو انو تمیز نہیں، تو یہ وہ، تو ماں پیو دے نہیں رہ گئے۔ نہیں، ایسے نہیں، تربیت کریں، تھوڑی تھوڑی کریں، لگاتار کریں۔ مثال لیتا ہوں، اور میں مثالیں دنیا سے اس لیے اٹھاتا ہوں کہ یہ انسان کو مثالی بناتی ہیں۔ آپ اور میں جذباتی ہو کے سارے لوگ ایک ایک لوٹا، ایک ایک ٹب بھر کے اس ایک جگہ پہ پانی پھینکے، نشان نشون نہیں پڑنا۔ لیکن اس ادارے کی کسی ایک ٹونٹی کو تھوڑا سا ڈھیلا کھول کے جہاں سے ایک ایک قطرہ نیچے گرتا رہے، ہفتے کے بعد آ کے دیکھنا وہاں ایک پکا نشان پڑ چکا ہوگا، جو برش سے، جو کسی تیزاب سے بھی اس کو زائل کرنا مشکل ہوگا۔ تربیت تھوڑی رہے، لگاتار رہے۔ ان احب الاعمال الی اللہ، محبوب کا سچا فرمان ہے، اللہ کو سب سے پسندیدہ عمل انسان کا وہ ہے، احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل، لگاتار ہونا چاہیے، دوام کے ساتھ ہونا چاہیے، بے شک تھوڑا کیوں نہ ہو۔ تو بچوں کی تربیت تھوڑی تھوڑی، ملاقات اور سلسلے جاری رہیں۔ ان کو آئیڈیل، کبھی قرآن سے ملاقات، کبھی رحمان سے ملاقات، کبھی آؤ آدم علیہ السلام سے ملاقات، آؤ بچوں نوح علیہ السلام سے ملاقات، یہ عشرہ جو ہے صدیق اکبر کے ساتھ ملاقات، یہ خلفائے اربعہ میں سے کسی سے ملاقات، یہ فقہائے اربعہ میں سے کسی کے ساتھ ملاقات، یہ عشرہ جو ہے اس میں ہم ملاقات کریں گے ائمہ محدثین میں سے کسی کے ساتھ، اور پھر اس طریقے سے اپنے اسلاف سے ملاقات کرواتے رہیں۔ ان بچوں کو اپنے بڑے یاد رہیں، وگرنہ جو حالات ہوگا نا وہی ہوں گے جو آپ بھی دیکھ رہے ہیں، جو میں بھی دیکھ رہا ہوں، سر سے پانی گزر گیا تو پھر بات نہیں بنے گی۔ حضرات، بچوں کی تربیت میں ایک اور نقطہ، اور بڑا اہم نقطہ ضروری اور لازمی لابد، جس کے بغیر چارہ نہیں ہے، اپنے بچوں کو اعتماد کے تالے لگائیں۔ گھر کے اندر موٹے موٹے ہیوی لاک، کمپیوٹرائزڈ لاک، اور جو نئے سے نئے ہمارے ہاں یہ اس کو کیا کہتے ہیں، پاس ورڈ سسٹم، جی ساری دنیا میں میرے رب نے ہیکر رکھے ہیں جو تالے بناتے ہیں، وہ تالوں کا توڑ بھی دیتے ہیں، وہ نئی چابیاں بھی لگا لیتے ہیں۔ ہم نے بڑے موٹے موٹے تالے، بڑے ہیوی ہیوی مضبوط قسم کے پاس ورڈ لگائے ہوتے ہیں، لیکن سب ٹوٹ جاتے ہیں۔
اپنے بچوں کو اعتماد کا تالا لگائیں. اعتماد کا تالا یہ تبھی ممکن ہے جب میاں بیوی میں آپس میں اعتماد ہوگا. مجھے یہاں وہ مثال ذہن میں لانی ہے، ذہن نشین کرنی ہے. جب قوم کے بڑے کی حالت یہ ہے کہ موقع ملے سے ہم نے یہ جتنے سیکیورٹی کے کیمرے لگائے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں ہم ترقی کر گئے؟ یہ ہمارے اندر کے چور کی خبر دیتی ہے. یہ سیکیورٹی نہیں ہے، اندر کے چور کی خبر دیتی ہے. اعتماد ختم ہو گیا ہے. اداروں کے افراد اس وقت موقع ملے صحیح بڑے بڑے. ایک بڑے لیول کے کنٹرولر کو دیکھا کوٹ میں ایک دن نا، کافی ساری پینسلیں نظر آ رہی تھی تو میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا جی یہ آپ ایک آدھی پینسل کافی ہوتی ہے، اتنی کیا کرتے ہیں؟ چپ ہوئے، تھوڑے مسکرائے. مجھے سمجھ آ گئی کہ کھیپ آئی تھی. اس نے کہا چلو یہ 4 جا کے بچوں کو ہی دوں گا. قوم کی امانت قوم کی امانت ہے. لیکن سب سے پہلے جو چیز اٹھی امت سے، محبوب نے کہا تھا قیامت کی نشانیوں میں سے امانت اٹھے گی، وہ اٹھ گئی. دیانت اٹھ گئی، اعتماد اٹھ گیا. نتیجہ کیا نکلا کہ ہم نظروں سے گر گئے. پہاڑوں سے گر کے انسان اٹھ سکتا ہے، کسی کی نظروں سے گر کے اٹھنا مشکل ہوتا ہے. تو اعتماد کے تالے لگائیں. کیسے لگتے ہیں یہ مثال لیں. حجاز کی سرزمین میں جنگل ہے، صحرا ہے، پہاڑ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی گزر رہے ہیں، سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ. راستے میں ایک بچے کو پہاڑ پہ بکریاں چراتے دیکھا ہے. آواز دی، کہا بیٹا ایک بکری چاہیے. اس بچے نے کیا بولا؟ کہنے لگا جی میں چرواہا ہوں، مالک نہیں. کہنے لگے سمجھے نہیں، ہم نے بکری کا سوال کیا، ضرورت ہے. کہا جی مجھے بیچنے کی اجازت نہیں، چرانے کی اجازت ہے. بیچنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ اکبر. خیر، کہا گیا پیسے لے لے، بکری دے دے، ضرورت ہے. کہا بولا نا مالک نہیں ہوں. کہا یار تیری مہربانی، پیسے جیب میں رکھ. مالک نے پوچھا بھی تو اسے کہہ دینا کہ بھیڑیا کھا گیا تھا. کہنے لگے مجھے یہ تو بتا دیا کہ مالک کو جھوٹ بول دوں گا بھیڑیا کھا گیا. فَأَيْنَ اللَّهُ، مجھے یہ بھی بتا دو اس وقت اللہ کہاں ہے؟ رب پوچھے گا تو کیا جواب دے؟ کوئی لاک نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے، کوئی پاس ورڈ نہیں ہے، کوئی نگران نہیں ہے، کوئی ہڈن کیمرہ نہیں ہے. کیا ہے؟ تقوی، خوف، ڈر، للہیت، اعتماد کا تالا. بچے نے بولا رب دیکھ رہا ہے. اگر یہ والا لاک ہم اپنے بچوں کو لگا دیں کہ بیٹا کوئی دیکھے یا نہ دیکھے رب دیکھ رہا ہوتا ہے، پھر یہ ہمارے ہی بچے ہیں. ہمارے بڑوں کی حالت یہ ہے، ہمارے تھوڑا لکھنا آتا ہو، جیب میں پین پینسل ہو، واش روم میں بیٹھے ہوں، جتنا مرضی مقدس ادارہ ہو، مسجد ہو، ہم لکھے بغیر نکل آئیں. ہوتا کیسے؟ یہ جن تو نہیں لکھ جاتے، ہم ہی لکھتے ہیں اندر. کیسا اعتماد کا تالا ہے. کلر کہار موٹر وے پہ رکا، واش روم گیا تو سامنے دروازے پہ لکھا ہوا ہے گشتی کا نمبر. نیچے جو نمبر تھا وہ معروف سا لگ رہا تھا، جیسے جانا پہچانا سا ہوتا ہے. ذہن میں آیا کہ فلاں شخص سے، میں نے تعجب بھی ہوا. نمبر نکالا، نمبر لگایا. مرد بولا. میں نے کہا جی میں نے تو کسی گشتی کو فون کیا. کہتے جی کی مطلب؟ میں نے کہا یار میں اس وقت کلر کہار ہوں، وہاں سے یہ ایڈریس بھی ملا ہے، نمبر بھی ملا. وہ کہتے جان دا سائی صاحب میں ہوتے سی، پھر تھوڑا جہا طبیعت بھی خراب سی، ویلا بیٹھا سی. میں کہا چلو چھیڑ ہی صحیح. اب اگر یہ ایک باوقار پڑھے لکھے انسان کی حالت ہے، رب کو حساب نہیں دینا جب لکھی ہوئی فائلیں سامنے کھلیں گی. اپنے بچوں کو بتا دیں بیٹا آپ کو اور مجھے ٹریکر لگا ہوا ہے. ٹریکر کہاں لگا ہے یہ بھی بتا دیا ہے. دنیا والے بتاتے نہیں ٹریکر کہاں لگا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تیری ریڑھ کی ہڈی میں پشت کے اوپر جو دمچی ہے نا، چھوٹی سی دمچی جس سے پوری دنیا نے ڈیٹا سم کو کاپی کیا ہے اور اٹھایا ہے. آج کی سائنس نے، کمیونیکیشن سائنس نے اسے وہاں سے اٹھایا ہے. ذرا اس کو کٹ لگوا کر کے دیکھیے گا. ہاں جتنی بھی آپ کی آڈیو اور میری ویڈیو ہے، جو ہم بولتے ہیں، جو ہم کرتے ہیں، آڈیو ویڈیو ٹوٹل ڈیٹا اس میں جا کے سیو ہو رہا ہے. جیسے جہاز کا بلیک باکس جتنی مرضی مشکل دشوار ترین حالات ہوں اس کا ڈیٹا آسانی سے ظاہر نہیں ہوتا. اللہ نے زمین کو اجازت نہیں دی ہے کہ وہ انسان کی اس دمچی کو کھائے. یہ نہیں غلطی. باقی باڈی اس کے اوپر چڑھائی جائے گی،
ایک ایک فائل اور ڈیٹا جب کھلے گا اور منہ پہ آئے گا اس وقت پتہ چلے گا۔ اس لیے دوستو اپنے بچوں کو اعتماد کے تالے پہلے یہ ہے کہ اپنے، ہم تو تربیت ہی کچھ ایسی کرتے ہیں، گھر میں پرس گر جائے نا بیوی کا، شوہر نے اٹھا کے چھپا لینا، کسی دی کوئی شے گواچی، نشانی دو، ٹریٹ کھواؤ، اب اگلے دن وہ اٹھا لیتی ہے۔ اب بچے سارا سین دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ابا کو جلدی ہوتی ہے، یہ ان کی گاڑی کی چابی اٹھا کے سائڈ میں کر لیتا ہے، کسی دی کوئی شے گواچی، نشانی دیکھ۔ اب ابا ایمرجنسی میں گالیاں دے رہا ہے، وہ محظوظ ہو رہا ہے، انجوائے کر رہا ہے۔ ارے ہم نے خود سکھایا ہے، کوئی پاس آ جائے، ہم پتہ نہیں من حیث القوم ہماری بھوک نہیں ختم ہوئی، پاس ہو جائیں تو کھانا، فیل ہو جائیں تو ٹریٹ، وہ ہو گیا تو یہ ہو گیا تو وہ نہیں بھائی۔ اعتماد کے تالے جتنا مرضی پیسہ روپیہ دولت پڑی رہے، کیا مجال ہے کہ بچہ ایسے کر جائے؟ اسے پتا ہو کہ میرے گھر کا یہ ماحول ہے۔ حضرات تربیت کے ان پہلوؤں کو دیکھنے کے بعد میں تعلیم کی طرف بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں، خصوصی طور پہ۔ باتیں بڑی ہو سکتی ہیں لیکن میں اسے وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہوں۔ اپنے بچوں کی تربیت کی ڈور کبھی نہ ٹوٹنے دینا۔ بچے پتنگ ہوتے ہیں، پیچھے تربیت کی ڈور ہاتھ میں رہے تو یہ بلندیوں پہ جاتے ہیں۔ جس دن یہ ڈور ٹوٹ گئی یا ہاتھ سے چھوٹ گئی، جو اس پتنگ کی حالت ہوتی ہے ہچکولے کھاتے کھاتے، کئی تاروں میں، کئی کھمبے پہ، کئی درخت پہ، چھاپا بردار ٹیم کے ہاتھ آ کے جس طرح وہ مچڑ دیا جاتا ہے، دنیا لوٹ کے لے جاتی ہے، یہی حالت بچے کی ہوگی۔ اور میں بچوں سے بھی کہوں گا، بچوں اپنی اصل سے ٹوٹنا مت۔ زیادہ پڑھ کے یہ مت سمجھ لینا میں حافظ ہو گیا، میں قاری ہو گیا، میں خطیب ہو گیا، میں معلم ہو گیا، میں استاذ بن گیا، میں اس وقت ماشاءاللہ جو ہے کوئی ڈپلومہ کر گیا، میں ایک بزنس مین بن گیا، میں ڈاکٹر بن گیا، میں انجینئر بن گیا۔ میرے ابا میری امی، یاد رکھیے یہ بزرگ آپ کی نظروں میں بھلے جتنے مرضی ان پڑھ کیوں نہیں، اور آپ کی نظروں میں کوئی غلط فیصلہ کیوں نہیں کر چکے، یاد رکھیے ماں باپ سے فیصلہ غلط ہو سکتا ہے مگر ان کی نیت کبھی غلط نہیں ہوتی ہے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں کہ ان کی تربیت سے نکلوں اور ان سے پرواز کر کے الگ سے نکل جاؤں، اور یہ جو میرے بات بات پہ روکتے ٹوکتے ہیں، رات کیوں کدھر جا رہے ہو، کہاں آ رہے ہو، اس تربیت کی ڈور سے جان نہ چھڑوانا، جان نہ چھڑوانا، وگرنہ پتنگ کو دیکھو یہ بلندیوں پہ تبھی جاتی ہے جب تک ڈور ہاتھ میں رہتی ہے، اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اور اوپر جاؤں۔ اگر وہ ڈور اس ہاتھ سے نکل گئی، یہ پتنگ کی اس وقت کی ذلت اور زوال کا آغاز شروع ہو جاتا ہے، وہ مزید بلندی پہ نہیں جا سکتا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں جان چھڑا کے ان سے نکل کے، یہ دقیانوسی سوچ سے نکل کے، پرانے گھروں سے نکل کے، نئی جگہوں پہ آباد ہو کر کے، ان کے تانے تنوڑوں سے بچ کر کے، ان کی روک ٹوک سے اپنے آپ کو بچا کر کے آزادی میں کامیاب ہوں، بیٹا یہ آپ کی کامیابی نہیں ناکامی ہے۔ اور بزرگوں سے بھی کہوں گا، جو ہو گیا سو ہو گیا، اپنی نیت، انما الاعمال بالنیات الامور بمقاصدها، ہم نے کچھ پلان کر کے کیا ہی نہیں، جو ہو گیا آٹومیٹکلی ہو گیا۔ ہم پہلے سوچتے ہیں شادی نہیں ہو رہی، شادی کے 10 سال پتہ ہی نہیں لگا اتنے سارے بچے ہو گئے، پتہ ہی نہیں لگا۔ یہ پتہ چلنا چاہیے۔ 2 مثالیں دینا چاہ رہا ہوں۔ ایک مثال فیصل آباد کی ہے، کالج سے واپس لوٹا، جمعے کے لیے جا رہا تھا، جمعے کا دن تھا، گھر سے فون آیا مہمان آئے ہیں تو کوئی سامان دے جائیں۔ میں سبزی کی دکان پہ گیا، وہ نوجوان اپنے بچے کو نا گود میں اٹھا کے فیڈر پہ لا رہا تھا، دکان والا۔ مجھے بڑا تعجب ہوا، میں کیا پاجی یا دکانداری کرو یا بچے کھڑاؤ؟ کہندا جی پروفیسر صاحب تانوں کی دسیے، امی ابو کھڈاندے نے، وہ کراچی گئے نے، بیگم میری نہ میں بس سر پھری جی، وہ کہندی اینوں لے جاؤ، میرے کو نہیں یہ چاں چاں سنی جاتی، سر دکھن گیا۔ کہندا جی میں تہجد تو پہلے اٹھ کے 18 کلومیٹر اتوں سدھار تو سامان سمون لیا کے، ہن میں انہوں کیا دکانداری کراں، سامان لاواں کہ بچہ کھڑاواں؟ وہ کہندی اج کھڑو گے نہیں تو کل نو کداں اے دکاندار بنوں؟ لے دنیا میں ماؤں کو اتنا فکر ہے کہ جی اج نہ کھڑیا تو کل اینوں کداں پتہ لگو بتاؤں دا ریٹ کی ہے، اتنی فکر ہے۔ یہی وجہ ہے لوہار کا بچہ ابے لوہار سے تیز لوہار ہے، وہ جی سٹ ساری زندگی پیو نے نہیں ماری جدہ دیئے مارتا ہے۔
تے سنارے دا بچہ وڈا سنارا، تاجر کا بیٹا بڑا تاجر، باپ کو بھی ویسے تولنا نہیں آتا اور وہ ٹرکس نہیں آتے جو اسے آ گئے ہیں۔ دنیا دار کا بچہ دنیا دار، لوہار کا لوہار، سنار کا سنار، دکاندار کا دکاندار، مالدار کا مالدار، کاشتکار کا کاشتکار، ڈرائیور کا بچہ ڈرائیور بن گیا۔ لیکن کیا کہوں، مسلمان کا بچہ مسلمان نہ ہو سکا کیونکہ یہ مسجد میں لانا بھول گیا۔ میں کلیت الشریعہ میں تھا تو چونکہ اساتذہ نے جو بولنا ہوتا تھا وہ سارا لکھنا ہوتا تھا، بعد میں اسٹوڈنٹس نے فوٹو کاپی کروانا ہوتا تھا، تو ایک دن میرا دل نہیں کیا، لا کی کلاس چل رہی تھی اور مدینہ ہائی کورٹ کے جج شیخ علی ہمیں پڑھا رہے تھے، تو انہیں میرے مزاج کا پتہ تھا، وہ بھی بڑے سخت مزاج تھے، بڑی ایک جیسے جج حضرات کا وہ وقار ہوتا ہے۔ وہ مجھے دیکھا کہ میں لکھ نہیں رہا، گھڑی سامنے رکھی تھی، ٹائم دیکھ رہا ہے، تو مجھے سوالیہ نظروں میں پوچھا کیوں نہیں؟ کہا جی میرا دل نہیں کر رہا۔ انہوں نے کبھی تاریخ تھی کہ چھٹی نہیں دی تھی کسی کو، انہوں نے مجھے اشارہ کیا، میں اٹھا چلا گیا، کتابیں ہاسٹل میں رکھیں، من چاہ رہا تھا، دل نہیں کر رہا تھا پڑھنے کو۔ میں نے کہا کہ آج مسجد نبوی میں پہلی صف میں جگہ لینی ہے۔ مسجد نبوی پہلی صف میں جگہ نہیں دیتے لوگ، وہاں عبادت ویزوں پہ جو گئے ہوئے بزرگ ہیں وہ کسی کو بیٹھنے نہیں دیتے۔ خیر، میں وہاں سے نکلا، مسجد نبوی پہنچا، باب السلام کی طرف سے انٹر ہوا، دیکھا دور تک نظر دوڑائی، وہاں 3 آدمی چھوڑ کے تھوڑی سی جگہ تھی، معمولی سی، میں بھی وہاں اپنے گھٹنے گھسیڑ کے بیٹھ گیا۔ ایک شخص چھوڑ کے ایک بچہ بیٹھا ہے، ریل رکھی ہوئی ہے، بچہ چھوٹا سا ہے، قرآن مجید کی تلاوت توتلے لفظوں میں کر رہا ہے، قل اعوذ برب الناس جیسے اس کو آتا تھا ہلکا پھلکا۔ اذان ظہر ہوئی، جماعت ہونے سے تھوڑی دیر پہلے ایک نوجوان آیا، سرخ رنگ کا رومال جسے شماغ کہتے ہیں وہ اس نے پہنا ہوا ہے، بچے کو چوما، پیچھے جو کولروں والی پلروں کے درمیان جگہ تھی وہاں کھڑا کر دیا، اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد پھر بچے کو پیار کیا، وہاں بٹھایا، شاپر میں تھوڑی سی چیز اس کی ریل کے نیچے رکھ دی، بچے نے وہاں، عصر کے وقت بھی یہی ہوا، بچہ پیچھے وہ وہاں۔ پھر مغرب ٹائم جب ہوا تو میرے سے رہا نہیں گیا، میں نے کہا نوجوان ماجرا کیا ہے؟ کہنے لگا خلی ھذا بینی و بین اللہ، یہ میرا پرسنل میٹر ہے میرے رب کے ساتھ، یہ میں بتانے والا نہیں ہوں۔ میں نے کہا یہ تو نہیں ہوگا، میں یہاں کتابیں پڑھنے کے لیے صرف نہیں آیا، لائبریریاں کھنگالنے کے لیے نہیں، یہ دنیا کی زندہ لائیو کتابیں، ہر انسان ایک کھلی کتاب ہے، آپ کو پڑھنا آتا ہو میں نے پوچھنا ہے۔ اس نے جان چھوڑا ہی نکل گیا، عشاء کے وقت ہوئی، میں پھر پیچھے، میں نے کہا میں نے یونیورسٹی نہیں جانا، میں اسٹوڈنٹ ہوں، بسیں جاتی ہیں چلی جائیں جو مرضی ہے، میں نے آپ سے پوچھ کے جانا ہے، میں کچھ نیا دیکھ رہا ہوں۔ کہنے لگا پھر رک، جب لوگ چلے گئے رش کم ہوا، بیٹھ گیا، کہتا ہے میں نے ایک جمعہ پڑھا تھا، ہمارے درس تو بس روٹین ہے نا، کانفرنس سے بھی روٹین ہے، جہاں چوٹ لگتی ہے ایسے لگتی ہے، پہاڑوں سے بھی گر کے کبھی آتی نہیں خراش، اور نرم لفظوں سے بھی لگ جاتی ہیں چوٹیں اکثر، اور لفظ آتش فشاں نہیں ہوتے، لہجے آگ لگا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں خطیب نے جمعہ پڑھایا، جمعے میں محبوب کی حدیث سنائی کہ صف اول کی اہمیت کیا ہے، جماعت کی فضیلت کیا ہے۔ میں تو پریشان ہو گیا، میں تو دکاندار آدمی ہوں، میں نے تو کبھی صف اول جماعت سے تو مل جاتا ہوں، صف اول کبھی مجھے ملے گی نہیں۔ کہتے میں نے وہی سوچ میں پڑا، ہاتھ اٹھائے، آنسو گرائے، رب سے ایک دعا کی، اللہ مجھے نیک بیوی دے دے، پہلا بیٹا دے دے، میں تیرے سے وعدہ کرتا ہوں نہ کبھی جماعت چھوڑوں گا، نہ کبھی پہلی صف چھوڑوں گا۔ کہتا یہ دعا کر کے میں چلا گیا، گھر میں گیا تو پریشان، ماں باپ نے پوچھا کیا ہوا ہے، دکان پہ کوئی مسئلہ بنا ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ کہا ایک رب سے دعا مانگی ہے، وعدہ کر کے آؤں، میری مدد کرو، میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہاں حق مار نہ ہو تو شادیاں بھی نہیں ہوتی۔ ماں باپ ہنسنے لگے، حق مار کیا تیار کیا ہے اتنا مہنگا؟ کہنے لگے جی مجھے نہیں پتا ہے، میری معاونت کریں، میں نے رب سے دعا مانگی ہے۔ ماں باپ نے ساتھ دیا، شادی ہو گئی۔ پہلی نائٹ میں نے بیوی کو کچھ اور نہیں بولا، اپنی زندگی کا مقصد، اولاد کے حصول کا مقصد بتایا، بیوی نے ہاتھ اٹھائے، میں نے بھی اٹھائے، دعا مانگی، آمین کہی، رب نے سنی۔ پہلی ملاقات اللہ نے بیٹا دیا اور اس نے بچے کی تربیت کی۔ میں نے اپنے بیٹے کا کمرہ پہلے دن سے الگ بنایا۔ اس میں کیا بنایا؟ کہتے ہیں میں نے جتنے پوسٹر، جتنی فلیکسیں لگائیں، یا وہ بیت اللہ کی تھی یا مسجد نبوی کی تھی،
اور وہاں جو میں نے آڈیو ویڈیو سسٹم رکھے اس میں بیت اللہ کی اذانیں، مسجد نبوی کی اذانیں اور امام جتنے بھی ہیں اور ان کے خطبے اور آوازیں، بچے کو پیدا ہونے کے بعد ماں وہاں لٹاتی، فیڈ وہاں پہ کراتی، اپنے ساتھ نہیں لٹایا تاکہ محبت اور فرط جذبات میں شاید الگ کرنا مشکل ہو جائے، ہاں فیڈ کراتی رہی، تیار کیا، بچے کو کھانا پینا سکھایا، تھوڑا بہت بولنا لگا، انگلی پکڑائی، میرے حوالے کر دیا، اللہ کے بندے لے یہ جو میری ذمہ داری تھی میں نے نبھائی ہے، اللہ تیری چاہت کو پورا کرے، کہنے لگا۔ تب سے یہ بچہ جب میں مسجد میں لے کے آیا تو اس کے لیے کام نیا نہیں تھا، آوازیں نئی نہیں تھی، شکلیں نئی نہیں تھی، صورتیں نئی نہیں تھی، وہاں کا کلچر جو ہے اس کا دیکھا ہوا، اس کے کمرے سے اس کو ملا ہوا۔ یہ ظہر، عصر، مغرب اور عشاء 4 نمازیں مجھے پہلی صف میں میری جگہ رکھتا ہے، میں آتا ہوں یوں اس کو تھوڑا بہت دے جاتا ہوں، یہ تلاوت کرتا رہتا ہے، 4 نمازیں پہلی صف میں مجھے یہ پڑھوا دیتا ہے، فجر کی نماز کے لیے میں بہت پہلے آ کے کوشش کر کے پہلی صف پا لیتا ہوں۔ حضرات ایمان سے بتائیے اس شخص نے یہ بچہ جس مقصد اور سوچ اور ٹارگٹ پہ لیا تھا، کیا کل کو یہ بچہ نماز چھوڑنا تو دور، جماعت چھوڑنا تو دور، یہ پہلی صف چھوڑے گا؟ یہ ہوتے ہیں ٹارگٹ کو اچیو کرنے والے لوگ۔ اس لیے ہم کوشش کریں، اللہ نے جو دے دیا دے دیا الحمدللہ۔ اور میری گفتگو کا آخری پورشن کہوں گا، آخری بات نہیں کہہ رہا، اب جو ہو گیا سو ہو گیا، ان کا کیا کریں؟ اللہ اکبر، دنیا میں میرے بھائیوں ڈاکٹری کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیں، ان پہ پیسہ لگائیں، دولت لگائیں، کیونکہ جسم میں بیماریاں ہیں، ان کو طب پڑھائیں، ان کو میڈیسن پڑھائیں، ان کو اسپیشلسٹ بنائیں، فزیشن بنائیں، سرجن بنائیں، مارکیٹ کی ڈیمانڈ پوری کریں۔ کیوں؟ آج ایلوپیتھی، ہومیوپیتھی، دیسی پیتھی، ان سب کی ضرورت ہے، بیماریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، لیکن یاد رکھو ساری دنیا کے ڈاکٹر مل کے قبر میں اللہ نہ کرے ایک گرز لگ گئی نا، اس زخم کی مرہم آپ کو نہیں دے سکتے۔ لہٰذا ان ڈاکٹر حضرات کو تھوڑا بہت اگلے جہانوں کا میٹیریل اور سائنس بھی پڑھا دیں، جو کتاب و سنت کی شکل میں آج آپ کو مسجدوں مدرسوں میں جن کے خلاف پراپوگنڈا ہو رہا ہے، وہاں پہ اقبال نے کہا تھا اس جہاں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، موت کے ساتھ ڈاکٹری ختم، ساری دنیا کے ڈاکٹر تیرے اس زخم کا علاج نہیں لا سکتے۔ اپنے بچوں کو کاشت کی ضرورت ہے، بڑی بڑی ماشاءاللہ میڈیسن لے کے دیں، یہ ذریعہ ادویات کے ڈیلر بنا دیں، ان کو پیسٹی سائیڈ کے جو ہے ماشاءاللہ بڑے بڑے بزنس مین بنا دیں، لیکن لوگوں یاد رکھیے لگاؤ پیسہ، ضرورت ہے فصلوں پہ، سپرے کی ضرورت، کھاد کی ضرورت، ہاں ضرورتیں ہیں، لگاؤ، لیکن ساری دنیا کے پیسٹی سائیڈ کے ماہرین مل کے آپ کی قبر کے کیڑے نہیں مار سکتے، وہ آپ کو خود مارنے ہوں گے۔ ان بچوں کو بھی خود پڑھنا ہوگا، ساری دنیا کو مشورہ دیتے رہے امریکن سنڈی مارنی ہے تو یہ کرو، فلاں کیڑا مارنا ہے تو یہ کرو، تیلا مارنا ہے تو یہ کرو، قبر میں بھی کچھ آزمائشیں ہیں، اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ساتھ میں کرو، تربیت کا حصہ ہونا چاہیے۔ ہم نے بچوں کو تعلیم دینی ہے، انجینئرنگ کا دور ہے، ہم نے بلڈنگیں اٹھانی ہیں، ہم نے چھتیں بنانی ہیں، ہم نے پل بنانے ہیں، ہم نے میگا سٹرکچرز کے اوپر کام کرنا ہے، ہم نے بڑی بڑی بلڈنگیں اور لوگوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ انجینئر بناؤ، ضرور بناؤ، لیکن ساری دنیا کے انجینئر مل کے آپ کی قبر اگر تھوڑی سی تنگ ہو جاتی ہے، مجھے کہا گیا ہے جی ان کی بھوک کا خیال رکھیں، ایسے ہی کہا مجھے پتا چل گیا ہے، ابھی دم نہیں لیا گیا، اس وجہ سے تھوڑا سا ہم دم سے گئے، ہم دم کے لیے چلتے ہیں جی، ابھی ہم دم آپ کے لیے ذرا دم پہ لگا ہوا ہے، اللہ کرے ویسے بھی آپ نہ بھی لکھتے تو اتنا ٹائم میرا تھا جی۔ حضرات انجینئرز، جو شخص مخالفت کرتا ہے میں ان میں سے نہیں ہوں، ضرورت ہے ہماری آج کی، اس کے بغیر ہم کیسے رہ سکتے ہیں؟ ہم نے چھتیں نہیں بنانی، ان کو انجینئر بنائیں، لیکن ایک بچہ انجینئر بن کے کیا اس کی لائف کا اینڈ ہو گیا ہے؟
کہ یہی اس کا ٹارگٹ رہ گیا ہے کہ ساری زندگی بس سریے سیدھے کرتے؟ ارے میرے بھائی، میرے دوست، تو بھی انجینئر بن، تیرا باپ بھی بنے، لیکن اپنے باپ کی قبر اللہ نہ کرے یا تیری قبر تنگ کر دی گئی تو 1 انچ بھی تو کھلی نہیں کر سکتا سارے انجینئرز کی مدد لے کے۔ اس کے لیے ان جہانوں کی سائنس ضروری ہے، وہ سائنس پڑھا کرو، اسے کتاب و سنت کہتے ہیں۔ انجینئرنگ آرٹ ہے، یہ سائنس نہیں ہے۔ دنیا نے اسے سائنس بولا ہے، میرے نزدیک آرٹ ہے۔ آرٹ فن ہوتا ہے، فن کسی سے سیکھ کے دیکھ کے پڑھا جا سکتا ہے، لیکن وہاں کی سائنس ٹیکنالوجی جو رحمان نے اتاری ہے، حضرات اپنے بچوں کو بناؤ، الیکٹریشن بناؤ، بلڈنگ ادھوری ہے اگر اندر لائٹ کا بندوبست نہیں، پاور نہیں دے سکتے تو۔ آپ کو پتا ہے حرم کے اندر، بیت اللہ، حرمین الشریفین کے اندر بجلی، پاور اور الیکٹریشن کس لیول کے کہاں سے گئے؟ اسی زمین سے، اسی دھرتی سے اٹھے، بنائے ہیں۔ لیکن ساری دنیا کے الیکٹریشن مل کے بڑے بڑے ہیوی لائٹیں لگانے والے، دنیا کو جگمگ کرنے والے، چوکوں چراہوں کو روشن کرنے والے، اگر قبر اندھیری ہو گئی تو اندر کوئی زیرو نہیں جلا سکے۔ یہ تمہیں خود روشن کرنا ہوگا۔ صلاۃ و نور کیوں کہا تھا؟ یہ تمہیں سجدہ کرنا ہوگا، جھکنا ہوگا، اگلے جہان کی سائنس پڑھنی ہوگی، سکرات، موت، قبر، نشر، حشر، میزان، صراط، اور وہاں پہ عمل نامے رزلٹ کا دن، مالک یوم الدین، لمن الملک اليوم، للہ الواحد القہار۔ یہ ساری خوفناک منزلیں، وہ جہنم 70,000 لگام، ایک ایک لگام پہ 70,000 فرشتہ، اس کا گھسیٹنا، پیچھے سے فرشتوں کا مارنا، اوپر سے سورج کا قریب ہونا، اللہ کا عرش ہونا، حضرات انسان کا حساب و کتاب کے کوہلوں میں نچوڑا جانا اور اپنی گناہوں کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہونا۔ ان مراحل سے اگر تجھے کچھ چیز بچا سکتی ہے، ڈاکٹر ہو کے، انجینئر ہو کے، الیکٹریشن ہو کے، وہ بھی پڑھ، کیونکہ تجھے بھی وہاں جانا ہے۔ اپنے بچوں کی تربیت میں ایڈ کریں۔ نصاب ادھورا ہے، چاند پہ پہنچ گئی دنیا، میں مانتا ہوں پہنچ گئی ہے، اور ہمیں کہتے ہیں آپ مسلوں پہ یہی ہلے جا رہے ہیں۔ ارے جب میں نے بلب کا پڑھا تھا، اس کے موجد کا بھی پڑھا تھا، فون کا پڑھا تھا، موجد کا بھی پڑھا تھا۔ چاند تک پہنچ گئے میرے چاند، اگر چاند بنانے والے تک نہیں پہنچے تو سفر ادھورا ہے، پورا کر، کچھ اور پڑھ۔ آپ اپنے بچوں کو حالات کے مطابق لا پڑھائیں، کیونکہ آج کل وکالت کی بڑی ضرورت ہے۔ ایک بڑا سکوپ پڑا ہے، بڑی لائنیں پڑی ہیں، میدان کھلے پڑے ہیں، بچوں کو وکیل بنائیں۔ یہ بڑے بڑے فیصلے لیں، مناقشے کریں، مباحثے کریں، گفتگو کریں، یہ نقاش کریں، لیکن یاد رکھیے دنیا کے سارے وکیل مل کے آنے والے 2 فرشتوں کے سامنے آپ کی وکالت نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے وکیل چاہیے تو قرآن پڑھا کر، پڑھنے والا نوجوان وکیل بھی۔ آپ اپنے بچوں کو جج بنائیں، عدالتیں پڑھی ہیں، ضرورتیں ہیں، جھگڑے ہیں، پھڈے ہیں، رولے ہیں، کورٹس کی انواع و اقسام بن گئی ہیں، لیکن ساری دنیا کے جج مل کے قیامت کے دن فیصلہ آپ کے حق میں نہیں کروا سکتے۔ وہ آپ کو خود اپنے اعمال کی بنیاد پہ کرنا ہوگا۔ جج بنیے، لیکن کتاب و سنت کی تربیت لیجئے۔ تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، وگرنہ تعلیم سے ابو جہل کی جہالت نہیں جاتی۔ آپ اپنے بچوں کو مائکروسافٹ، چلے مائکروسافٹ کی بات بعد میں کرتا ہوں، پہلے ذرا لے آئیے، انہیں ICS کروائیے، انہیں BCS کروائیے، MCS کروائیے، انہیں ماشاءاللہ کمپیوٹر کا ماہر ترین انسان بنائیے، انہیں پروگرامنگ سکھائیے۔ لیکن سارے بچے مل کے، سارے کمپیوٹر کے ماہر بن کے، بزرگوں اپنی اصل کی طرف توجہ دو، نسل پہ توجہ دو۔ یہ سارے بچے مل کر کے کمپیوٹر کے ماہر ترین انسان ہو کر کے آپ کی قبر میں جنت کی ونڈو انسٹال نہیں کر سکتے۔ میں اس وقت دیکھ رہا ہوں بہت سکوپ ہے اور بڑا میدان پڑا ہے مائکروسافٹ ٹیکنالوجی، انجینئرنگ کا۔ بنائیں بچوں کو، ضرورت ہے، تقاضے ہیں، ہم نے فیس کرنا ہے، ہم دنیا کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس میدان میں ان کو پیدا کریں، کھڑے کریں۔ لیکن میں کہنا چاہ رہا ہوں یہ ساری مائکروسافٹ ٹیکنالوجی اور اس کے ماہرین، انجینئرز، آپ کے جو اس بیک اپ میں ڈیٹا چلا گیا ہے نا،
اور آپ کے خلاف چلا گیا ہے، یہ ساری مہارتیں دکھا کے اس کو ڈیلیٹ نہیں کر سکتے. اس کے لیے سائنس دی ہے کتاب و سنت نے، اور وہ بڑی سادی سی ہے، منفعل ہو کے گناہوں پہ کبھی رو تو صحیح، نارے دوزخ کو بجھا دے گا یہ آنسو تیرا. تیری تمام آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ ڈیلیٹ ہو سکتی ہے، ختم ہو سکتی ہے. یہاں دنیا میں اپنے رب کے سامنے شرمندہ ہو کے تنہائی میں جا کے آنسو بہا دے، قدر پڑ جائے گی. اگر یہاں یہ سائنس استعمال نہ کی، کل قیامت کے دن رونا اور نافرمانوں کا رونا، ان کے موٹے موٹے آنسو، محبوب نے کہا دریا اور سمندر بہا دیں گے، ان میں بڑی بڑی کشتیاں اور بحری بیڑے چلائے جا سکتے ہیں، لیکن اس وقت کا رونا کام نہیں آئے گا. کسی کے ایک آنسو پہ ہزاروں دل دھڑکتے ہیں، کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے. آج رو، ایک آنسو بہا. یہ سائنس پڑھ، یہ سیکھ، اپنے لیے ٹائم نکال، اپنے بچوں کے لیے ٹائم. ان کو اور منٹ 15 ہوئے یا نہیں ہوئے مجھے نہیں پتا، باتیں بہت تھیں، لیکن میں کلوزنگ دے رہا ہوں اپنے شہر کے ایک ڈاکٹر صاحب کی بات کے اوپر. باہر کی دنیا میں گئے ڈاکٹری کی، باپ بھی ڈاکٹر، بھائی بھی ڈاکٹر، واپس لوٹے، ہاسپٹل بنایا، بچوں کی دنیا میں ایک نام کمایا. ایک باپ اپنے بیٹے کو لے کے آیا، تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ادھر ادھر کی کوئی بات ہو گئی. ڈاکٹر صاحب نے کہا تو نے اپنے کو بھی ضائع کر لیا، بچے کو بھی ضائع کر لیا. کہنے لگا ڈاکٹر صاحب زندگی موت کا پتہ نہیں، یہ پہلے مرتا ہے یا میں مرتا ہوں. اگر یہ پہلے مر گیا تو میرا ذخیرہ آخرت ہوگا، میں نے اتنی اس پہ محنت کر لی ہے انشاءاللہ. اور اگر میں پہلے مر گیا تو یہ میرا پیچھے سے کیا ہوگا؟ صدقہ جاریہ ہوگا. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے صرف یہ ڈاکٹری سیکھی ہے یا کوئی تھوڑا بہت آگے کبھی سوچا ہے؟ نے کہا جی مجھے تو بس یہی آتی ہے. وہ جاتے جاتے نہ کہنے لگا جی شفا مینوں اللہ دو، تسی جیڑیاں مینوں سناؤنیاں سی سنا لئیاں، میرا تو پتہ نہیں اگے کوئی ہوندا یا نہیں ہوندا، لیکن تسی کم از کم اپنا آپ گوا بیٹھے. کہتے ہیں وہ نکل گیا. مجھے اندر لفظ بے چین کر گئے، چوٹ لگا گئے، ہلچل مچا گئے. خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. تھپیڑے بڑے پڑتے ہیں لیکن وہ اندر بے چینی، وہ علم، وہ نور بلاتی ہیں موجیں کہ دریا میں اترو، کہاں تک چلو گے؟ کنارے کنارے. میں نے بھمر کو روند کے موتی کما لیے تو خوش ہو کے رہ گیا. ساحل کی جھاگ پر جب چوٹ لگی فون اٹھایا، میرے استاذ جی سے رابطہ کرا، انہوں نے مجھے فون کرا. کہنے لگے ایک آدمی کو پڑھانا ہے. فون کر کے کیا کہتا ہے؟ جی میں نے عربی سیکھنی ہے، ڈاکٹر ہے، کامیاب کلینک ہاسپٹل چلتا ہے، 7 سمندر پار پڑھ کے آیا ہے، لیکن آج اسے درد اٹھا ہے، اندر سے محسوس ہوا ہے. بڑا محسوس ہوتا ہے تیرا محسوس نہ کرنا کہ میری تو زندگی ضائع، صرف مال پیسہ یہ تو یہاں رہ جائے گا. عربی سیکھنی ہے. حفظ صاحب نے مجھے کہا، میں نے بھائی کی ڈیوٹی لگائی، عربی سیکھی، پھر قرآن ناظرہ پڑھا، پھر قرآن حفظ کرنا شروع کر دیا، پھر اس کا ترجمہ پڑھا، پھر احادیث پڑھنی شروع کی، بخاری پڑھی، اور سارا کلینک کے دوران اسی ٹائمنگ میں. آج ماشاءاللہ اس پائے کا وہ عالم بھی ہے، سکالر بھی ہے کہ حافظ صاحب نے بھی کہیں جانا ہوتا ہے تو جمعے کی ڈیوٹی لگا جاتے ہیں. میں نے بھی کہیں اگر مجبوری کے تحت جانا ہو تو کہہ جاتے ہیں الحمدللہ. وہ صرف ایک ہاسپٹل کو نہیں بلکہ قوموں کو، نیچر کو، مستقبل کو، فیوچر کو، ان کے دین کو، ان کی دنیا کو سنبھالنے والا صاحب دنیا بھی ہے، صاحب دین بھی ہے. آپ جو بھی ہیں، جس مقام پہ بھی ہیں، اپنے لیے ٹائم نکالنا شروع کر دیں، اپنے لیے ٹائم نکالنا شروع کر دیں. آپ کو دیکھ کے اپنے بچوں کی تربیت آٹومیٹکلی ہونا لگ جائے گی. اپنے بچوں کے لیے ہفتے میں کم از کم ٹائم، ڈیلی تھوڑا بہت ٹائم ان سے ملاقات، علیق سلیق رکھیں. ہمارے یہ بچے اغوا ہو رہے ہیں، دشمن کر رہا ہے اور ہم بے بس کھڑے ہیں. ہماری اصل بھی ہم سے دور ہو گئی ہے، ماں باپ کی قدر اور لحاظ، وہ صلہ رحمی، وہ رشتے بھی ختم جس اولاد کے لیے مرتے رہے. کسی نے کہا تھا یہاں تو گھبرا کے کہتے ہو کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ ملا تو کدھر جائیں گے؟ اور جن کے لیے تم سب چھوڑ چکے ہو نا، جنازے پہ یہ وضو کرتے رہیں گے، اور اگر آ بھی گئے تو منہ بند کر کے کھڑے ہوں گے. ان کی کچھ ایسی تربیت کر جاؤ
کہ آخر میں جاتے جاتے تمہیں دعا کا تحفہ تو دے دیں، ہاتھوں سے نہلا تو دیں، اپنے ہاتھوں سے قبر میں سنت کے مطابق اتار کے آپ کی پیکنگ کر کے آپ کا پارسل تو سنت کے مطابق کر دیں۔ انشاءاللہ اگر آپ نے یہ کوشش کر لی، بچہ سائنسدان ہوا تو تب بھی غنیمت، ڈاکٹر ہوا تو تب بھی غنیمت، انجینئر ہوا تو تب بھی غنیمت، فوج سپاہ پولیس میں ہوا تو تب بھی غنیمت، لیکن ساری دنیا کی فوج کمانڈو پولیس مل کے قبر کے دو فرشتوں کو روک نہیں سکتے، وہ تیرے اپنے عمل نے ان سے ڈیل کرنی ہے، لہٰذا دعوت دی تھی، تڑپ دی ہے، اللہ کرے یہ تڑپ اندر اتر جائے اور پھر اس تڑپ کا مجھے نتیجہ ملے، اس تڑپ کا نتیجہ ملے۔ دہی بنو، دہی ٹنو من دودھ ہو نا، ایک چھٹ ایک پھٹکی کافی ہے، پھینکنے والا ہو پورے دودھ کو بدل دیتا ہے، پورے دودھ کو۔ آپ بدلنے والے بنے، امت محمدیہ کے ایک سپاہی بنے، ایک شکاری بنے، صحیح معنوں میں مسلمان بنے۔ آپ جہاں بیٹھیں گے یارو ایک پھول کمرے میں رکھ دے پورا گھر معطر ہو سکتا ہے، میرے محبوب کا امتی جس محلے میں ہو وہ محلہ اس کی قسمت نہیں بدل سکتی، بدل سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔